وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق اللہ العظیم۔ محترم دوست اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے جو دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ دنیا میں بھی کامیابی کے لیے، سربلندی کے لیے ایمان ہے، اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں بھی کامیابی ایمان والوں کو ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ہم اس پر شکر ادا کریں، اس نے ہمیں نعمت دی ہے، یہ دولت دی ہے، یہ سرمایہ عطا فرمایا ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے اور اس میں اضافے کے لیے کہ اس کی حفاظت بھی ہو جاوے اور اس میں اضافہ بھی ہو، اس کی کوشش کریں۔ ہر مسلمان کو چاہیے، ہر بندے کو چاہیے کہ وہ ایمان کی حفاظت کا انتظام کریں اور اس میں اضافہ ہو، اس کی کوشش کریں۔ ایمان کیسے بڑھیں؟ ایمان کی باتیں سننے سے اور اللہ کا کلام پڑھنے سے اور اچھے اچھے کاموں سے ایمان بڑھتا ہے، ایمان میں ترقی ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے جددوا ایمانکم، کہ اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو، اس کی تجدید کیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے ہم اس کو تازہ کریں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے اللہ کا نام، اللہ کا کلمہ کثرت سے پڑھا کرو، اللہ کی بڑائی کو بولے، اللہ کی عظمت کو سنیں۔ بھئی یہ مائک کون چلا رہا ہے پیچھے؟ بھائی پیچھے مائک نہ چلاوے دوسرا کوئی۔ بھائی ذرا کوئی دیکھ لو نا، یہ پیچھے جو ہے تو یہ مائک بند کرے، مائک میں کیوں کر دے اس کو؟ بھائی پیچھے مائک نہ چلاوے۔ اور یہ جو ساتھی ہیں ذرا آگے آ جاؤ، آپ لوگ آ جاؤ، آپ لوگ بھی آ جاؤ نا آگے، ماشاءاللہ مجمع کے ساتھ مل جاؤ، آپ حضرات بھی آ جاؤ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ماشاءاللہ بڑی طلب سے آئے ہیں آپ حضرات، اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو قبول فرماوے۔ اور بھی بھائی جو ادھر ادھر اپنے بستر کے ساتھ بیٹھے نا، آ جاؤ، آگے آنے کا بھی ثواب ملے گا، آگے بڑھنے کا بھی اجر ملے گا۔ پیچھے بھی اور جتنے بھی ساتھی ہیں، جہاں تک میری بات پہنچ رہی ہے، آپ کو آگے آنے کا بھی اجر ملے گا۔ طلب کے ساتھ سننے پر بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے، طلب والوں کو اللہ نوازتا بھی ہے۔ آ جاؤ، تو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے اور اس میں اضافہ کرنا ہے، ایمانی قوت بڑھانی ہے۔ جو ایمانی طاقت آدمی کو باقی اعمال پر آمادہ کرتی ہے، ایسا ایمان ہو جاوے کہ ہماری 5 وقت کی نمازیں باجماعت ہونے لگے،
رمضان کے مہینے میں اچھے روزے رکھنے والے بنے، شوق سے، بشاشت سے، خوشی سے، اور اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو اللہ کے نام پر اس کو خوشی اور رغبت خرچ کرنے والے بنے۔ اللہ نے کسی کو مال دیا ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ حج ہوتا ہے، اللہ کے دربار کی حاضری ہے، خوشی سے، رغبت سے، شوق سے صاحب مال مسلمان حج کرے، اللہ کے دربار میں پہنچے۔ ان سارے اعمال کا تعلق ایمان سے ہے کہ ایمان جتنا مضبوط ہوگا، قوی ہوگا، اتنا ان کاموں میں طبیعت چلے گی، رغبت ہوگی، اس کا شوق ہوگا۔ ایسے ہی جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان کاموں سے آدمی بچے گا، غلط دیکھنے سے، غلط بولنے سے، غلط لقمہ کھانے سے، جھوٹ بولنے سے، دھوکہ دینے سے، نافرمانی کرنے سے، ماں باپ کو ستانے سے، پڑوسیوں کو تکلیف دینے سے اندر ڈر پیدا ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، اندر تقوی آتا ہے، ڈر آتا ہے، اللہ کا خوف آتا ہے، آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے آدمی کو کہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، 40، 50، 60، 70، 80 سال ہیں، پھر اس کے بعد موت ہے، اور موت کے بعد ایک زندگی ہے جو لمبی زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ تو امتحان کی جگہ ہے دنیا، امتحان کا مرحلہ ہے، اصل زندگی وہ ہے جو موت کے بعد ہے۔ ایمان زندگی میں ہے، اچھے اعمال زندگی میں ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کی زندگی کو بھی سازگار کر دے گا، اس لیے کہ زندگیوں کا بنانا بگاڑنا اللہ کے ہاتھ میں، انسان کے ہاتھ میں نہیں، اللہ بناتا ہے۔ اور اللہ نے زندگیاں بنانے کے لیے ایمان اور اچھے اعمال دیے ہیں کہ اچھے اچھے کام کرے آدمی، اس سے زندگی بنے گی۔ گناہوں سے، برے کاموں سے، بے ایمانی سے زندگیاں برباد ہوتی، اس لیے ہر ایک سے کہا جا رہا ہے کہ اپنا ایمان بناویں، اپنی عبادت کو ٹھیک کریں، نماز پڑھنا سیکھیں، اور 5 وقت باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کریں، اور یقین کے ساتھ نماز پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ اس نماز سے ہمارے کاموں کو بنائے گا، ہمارے مسائل کو حل کرے گا۔ نماز اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے، نمازوں کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو نماز دی، ان کے جب مسائل آگے پیچھے ہوئے تو انہوں نے نماز پڑھی، اللہ سے مانگا، اللہ نے ان کے مسائل کو حل کیا۔ حضور علیہ السلام کے جب مسائل پیش آتے تھے تو آپ نماز پڑھتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب بھی کوئی ایسا خاص بات پیش آ جاتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے، جب تک وہ بات مسئلہ حل نہیں ہو جاتا تھا وہاں تک نماز پڑھتے تھے۔ نماز جاندار چیز ہے، اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے، یقینی سبب ہے، تو یقین کے ساتھ نماز پڑھنے والے بنے اور اچھی نماز پڑھنے والے بنے۔ ایسے ہی زندگی میں علم ہے، جتنے کام ہیں انسان کے وہ سارے کاموں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی طریقہ بتایا، اس کا علم ہے۔ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، تجارت، کاروبار، شادی بیاہ، خوشی غمی، ہر وقت کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، یعنی وہ طریقہ ہے۔ تو اس طریقے کا علم حاصل کر کے اس کو صحیح کرنا، نماز بھی صحیح پڑھنا ہے، روزہ بھی صحیح رکھنا ہے، شادی بھی آپ کے طریقے پر کرنی ہے، اور خوشی بھی آپ کے طریقے پر ہوں،
موت میت ہیں، غمی ہیں، وہ بھی آپ کے طریقے پر ہیں، عید تہوار ہیں، وہ بھی آپ کے طریقے پر ہیں، ہمارا کپڑا آپ کے طریقے پر ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنایا ہے پوری انسانیت کے لیے، آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور نمونہ بنا کر بھیجا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ کے لیے نمونہ ہے اور بہترین نمونہ ہے، اچھا سے اچھا طریقہ آپ نے بتایا ہے، تو اس طریقے کا علم حاصل کرنا ہے جو دین کا علم ہے۔ جو آدمی بھی آپ کے اس طریقے پر زندگی گزارے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو آپ کے طریقے سے ہٹے گا وہ منزل پر نہیں پہنچے گا، چلے گا۔ جیسے آدمی راستے پر نہیں ہے، گاڑی تو چل ہی رہی ہے اس کی بھی، اور جو راستے پر ہے اس کی بھی چلتی ہے نا دونوں کی، لیکن یہ غلط راستے پر جا رہا ہے، وہ منزل تک پہنچے گا؟ نہیں پہنچے گا۔ جو صحیح راستے پر ہے وہ منزل پر جائے گا، گاڑی تو دونوں کی چلتی ہے۔ ایسے دنیا میں زندگی تو گزر جائے گی، جو نبی کے طریقے پر ہیں، جو اللہ کے فرمان پر زندگی گزار رہا ہے اس کی بھی زندگی گزرے گی، اور ایک نافرمانی کر رہا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے سے ہٹا ہوا ہے، وہ بھی جی رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، شادی کر رہا ہے، کما رہا ہے، لیکن نتیجتاً ہماری منزل جنت ہے۔ منزل کیا ہے؟ ہماری منزل جنت ہے۔ وہ جنت تک وہ لوگ پہنچیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے ہیں، آپ کے پیچھے جا رہے ہیں، آپ کے طریقے کا اتباع کریں گے، تو آپ کے طریقے کا علم ہے ہر چیز کا، وہ علم اہل علم کے پاس ہے، علماء کے پاس ہے، ان سے پوچھیں گے اور صحیح طریقے پر زندگی گزاریں گے، اور وہ صحیح طریقے پر اللہ تعالیٰ کیا دینے والا ہے صحیح طریقے پر، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی پیروی کرنے والوں کو دنیا میں حاجتیں ضرورتیں پورے کرتے کرتے بھی ثواب ملتا ہے، کھانا کھا کے بھی ثواب ملے گا، آرام کر کے بھی ان کو ثواب ملے گا، شادی کر کے بھی ثواب ملے گا، بیوی بچوں کی پرورش کرنے کا بھی ثواب ملے گا، رشتہ داروں کو ملنے جلنے کا بھی ثواب ملے گا، شادی بیاہ میں شرکت کرنے کا بھی ثواب ملے گا، لیکن وہ ثواب اس وقت ملے گا جب یہ کام آپ کے مبارک طریقے پر ہوں گے، تو اس کا ثواب بھی بتایا ہے، کیا ثواب ملے گا، یہ سارے کاموں کا کیا ثواب ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور حضور کے طریقے پر سنت کے مطابق آرام کر لے تو اس کو آدھی رات عبادت کا ثواب، پھر جو آدمی فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھے تو دوسری آدھی رات، تو رات بھر سویا اور پوری رات عبادت کا ثواب ہو گیا، پوری رات عبادت کا ثواب ہو گیا۔ اور اگر آدمی نے نماز نہیں پڑھی عشاء کی، سنت مطابق آرام نہیں کیا ہے، تو اس کو ملے گا، وہ بھی سویا لیکن اس کو ثواب نہیں ملے گا، بلکہ وہ نماز کا چھوڑنے والا گنہگار سویا تھا، نماز چھوڑنے والا گنہگار تھا یہ، پھر فجر میں اٹھا اور نہیں پڑھی اس نے تو پھر گنہگار ثابت ہوا۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، کہ جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا، کہ اس کی اللہ تعالیٰ نے اس کی جوابداری لے لی ہے۔ تو یہ ہیں آپ کے طریقوں پر چلنے کا فائدہ ہے کہ دنیا میں اللہ کی رحمتیں اس پر اترے گی، اللہ کی طرف سے رحمتیں اترے گی، اور ضرورتیں بھی آپ کے طریقے پر آدمی پورا کرے گا تو ضرورتیں پوری کر کے بھی ثواب ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے بیوی بچوں کو نان نفقہ دیتا ہے، خرچ کرتا ہے ان کے اوپر، حلال کماتا ہے اور پھر ان کی روزی روٹی کا انتظام کرتا ہے، تو یہ بہترین صدقہ ہے،
جیسے صدقے کا ثواب ملتا ہے نا، آدمی کسی کو دیتا ہے پیسہ، روپیہ 2 روپیہ 10 روپیہ 100 روپیہ، تو جو آدمی حلال کما کر بیوی بچوں پر خرچ کرے تو وہ بہترین صدقہ ہے، اس کا بھی ثواب ملے گا۔ جو روزانہ کرتے ہیں، سبھی کرتے ہیں، سبھی کماتے ہیں، بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہیں، تو حضور کے طریقے پر ہیں تو وہ بھی ثواب ہے، اجر ہے کہ آدمی کی نیت اچھی ہے، اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے۔ تو کمانے کا بھی ثواب ہے کہ مزدور مزدوری کرتا ہے تو پسینہ سوکھنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے، حلال کمائی کے لیے گیا ہے، اور کمانے کے ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھتا ہے، کمانے کے ساتھ ساتھ وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، چوری نہیں کرتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا ہے، غبن نہیں کرتا ہے، مزدوری صحیح کرتا ہے، تو اس کی مغفرت بھی ہوتی ہے اور پیسہ بھی ملتا ہے۔ پھر پیسہ لے کے گھر آئے گا اور بیوی بچوں کو خرچہ دے گا تو اس کا ثواب ملے گا، تو اس کا کھاتے میں تو ثواب ہی ثواب ہے۔ تو یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا علم، یہ علم سیکھنا ہے ہم کو، تاکہ زندگی ہماری عبادت بن جائے، زندگی عبادت ہو جائے گی، پھر اللہ کے وہاں یہ زندگی لے کر حاضر ہوں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے، ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار، تو ان کا حق ادا کرنا ہے، اور اس سے اوپر مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر ایمان والے کا اکرام کرنا، ہر ایمان والے کا، ہر ایمان والے کا اکرام ہے، ہر انسان کے ساتھ اچھا سلوک تو کرنا، چاہے وہ ایمان والا ہی نہیں ہے، انسان ہے، آدمی ہے، اللہ کا بندہ ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، چاہے ایمان بھی نہیں ہے اس کے پاس، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر جاندار کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو کہا، ہر جاندار کے ساتھ، چاہے گائے بھینس بکری ہے، کتا ہے، بلی ہے، جان ہے اس کے اندر، چلتا پھرتا ہے، کہ بیجا پریشان نہ کرے، ان پالے ہوئے جانور ہیں تو ان کو ان کے کھانے پینے کا، چارے دانے کا آدمی خیال کرے، ان کو وقت پر پانی پلاوے، وقت پر کھانا دے، کہ جاندار ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا، کہ سب کے ساتھ آدمی اچھا سلوک کرے۔ پھر اس میں وہ بندہ ہے جو ایمان والا ہے، اللہ کا نام لینے والا ہے، وہ اور زیادہ قیمتی ہیں، کہ اللہ کا نام ہے، اس کے دل میں کلمہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنے والا ہے، یہ اور زیادہ معزز ہیں۔ جیسے دنیا میں درجے ہوتے ہیں، انسانوں میں درجے ہوتے ہیں دنیا میں، ایک پڑھا لکھا آدمی، ایک ان پڑھ آدمی ہے، تو درجہ ہوتا ہے، پڑھا لکھے کو عزت دی جاتی ہے، اس کی تعلیم کی وجہ سے، اس کی ڈگری کی وجہ سے ان کو اوپر بٹھاتے ہیں، ان کو عزت کرتے ہیں۔ ایسے ہی جن کے پاس حضور والی مبارک تعلیم ہے، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کا نام لینے والے ہیں، تو وہ ایمان کی وجہ سے ایک اکرام ہے خاص، جیسے ڈگری کی وجہ سے کرتے ہیں، عہدے کی وجہ سے ہوتا ہے، عہدے کی وجہ سے آدمی کا اکرام کیا جائے کہ عہدے پر ہے، تو ایسے ہی ایمان بہت بڑی چیز ہے، ہر ایمان والے کے ساتھ سلوک کریں گے، ایک دوسروں کی خدمت کریں گے، بیمار ہو عیادت کریں گے، مصیبت میں ہیں تعزیت کریں گے، اور اس کا انتقال ہو جاوے تو جنازے میں شریک ہوں گے، اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں گے، تجہیز تدفین کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو انسان کو انسان بناتی ہیں، اچھی خوبیاں ہیں، اچھی صفتیں ہیں، اور پھر یہ قیام اللہ کے لیے ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، ہم اور کچھ نہیں چاہتے، نہ لوگوں کی واہ واہ چاہتے ہیں، نہ تعریف چاہتے ہیں، نہ نام چاہتے ہیں، نہ شہرت چاہتے ہیں، نہ کرسی چاہتے ہیں، نہ ڈگری چاہتے ہیں، نہ عہدہ چاہتے ہیں، نہ ملک چاہتے ہیں، نہ مال چاہتے ہیں،
بس اللہ راضی ہو جائے، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے۔ عبادت بھی اس کے لیے کریں گے، خدمت بھی اس کے لیے کرتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، مسجد اور جماعت میں بیٹھتے ہیں، چلا چار مہینہ جاتا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جاتے۔ ہماری کوئی غرض نہیں ہے، ہم کچھ نہیں چاہتے، اور اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ مل جاوے، اللہ ہم سے راضی ہو جاوے، اللہ ہم سے خوش ہو جاوے۔ وہی چاہتے ہیں، صبح شام رات دن ایک ہی اندر فکر ہے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جاوے، ایسا مجھ سے کوئی کام نہ ہو جائے جس سے وہ ناراض ہوگا، اس لیے کہ اگر وہ ناراض ہو گیا تو بیڑا غرق ہو جائے گا، اس بیڑے کو کوئی بچا نہیں سکتا، اور اگر وہ راضی ہو گیا تو آندھی میں سے نکال لائے گا وہ، کہ اللہ راضی ہے، کہ وہ غرق شدہ بیڑے کو، یعنی جو ڈوب گیا ہے جہاز، اس کو بھی نکال لائے گا کہ وہ راضی ہو گیا ہے، اور وہ ناراض ہے تو پھر جہاز ڈوب جائے گا، کشتی منزل پر نہیں پہنچے گی، کہ اللہ راضی نہیں ہے۔ اس لیے ہر وقت جماعت کے کام سے یہ چاہے کہ آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر ان کاموں کو سیکھیں، دین پر چلنا سیکھیں، اپنا کلمہ صحیح کریں، اپنی نماز صحیح کریں، اپنے اخلاق ٹھیک کریں، قرآن پڑھنا سیکھیں، خدمت کرنا سیکھیں، ایک دوسروں کی عزت کرنا سیکھیں، اور پوری انسانیت میں یہ چیز عام ہو جاوے، پوری انسانیت، کہ ہر انسان انسان بن جاوے، انسان جانور نہ بنے۔ انسان ہونا بڑا شرف ہے، انسان ہونا بڑی عزت کی بات ہے، کہ اللہ نے جانور نہیں بنایا، انسان بنایا ہے، تو انسان انسان بن کے رہے اللہ کی زمین پر، وہ کسی انسان کو یا کسی جانور کو نقصان نہ پہنچاوے، بلکہ وہ انسان بن کے رہے۔ اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ کا بندہ بن کے رہے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے خاتم النبیین بنایا ہے، رحمت للعالمین بنایا ہے، تمام جہانوں کے لیے آپ کو نبی بنایا ہے، تو ہر آدمی آپ کو اپنا نبی مانے، آپ کی نبوت کو تسلیم کریں، آپ کی رسالت کو تسلیم کریں، آپ کے طریقوں میں کامیابی یقینی جانیں۔ یہ پیغام ہے پھر پوری انسانیت کو، اس کو لے کر دنیا میں چلیں پھریں، یہ لے کر دنیا میں جانا ہے۔ ایک بہت بڑی امانت ہے ہمارے پاس، ساری انسانیت کی امانت، اس کو لے کر پھر اپنی طاقت قوت کے بقدر ہم لگائیں گے اس کو، چار چار مہینے جیسے اس وقت جماعتیں جا رہی ہیں، تقریباً ہر علاقے سے جماعتیں ہیں 4 مہینے کی، کچھ جماعتیں چلے کی بھی ہیں۔ اس میں ہیں کوئی جماعت میں جانے والے؟ ذرا کھڑے ہو جاؤ، جو جماعتوں میں جا رہے ہیں جو کھڑے ہو جاؤ ذرا، ماشاءاللہ، 1 2 4 6 10 12 14 16 18 20 آ گئے ماشاءاللہ۔ آپ لوگ ذرا آگے آ جاؤ، ادھر جماعت میں جانے والے آگے آ جاؤ بھائی، ان کے لیے تھوڑی جگہ کر دو۔ دیکھو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، دین سیکھتے ہوئے، دنیا میں دین زندہ ہو اس کی فکر لے کر جا رہے ہیں، اس کی کوشش لے کر جا رہے ہیں، ماشاءاللہ، آ جاؤ آ جاؤ، بڑے مبارک لوگ ہیں، اللہ ان کے نکلنے کو قبول فرمائے۔ ذرا آگے آ جاؤ نا بھائی، ابھی اور تھوڑے سے ادھر آؤ آگے سامنے کی طرف، اور سامنے جو بیٹھے ذرا پیچھے ہٹ جاؤ تھوڑے تھوڑے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جب کوئی نہیں تھا تب آپ آئے، پہلے آنے والے ہیں، اپنے بھائیوں کے لیے تھوڑی جگہ کر دو، ایسے ہیں تو وہی آگے بیٹھنے کے مستحق، کیونکہ وہ پہلے آئے تھے، لیکن اب چونکہ جماعت میں جانے والے، اس لیے ان کو تھوڑا ان کے اکرام میں تھوڑے پیچھے ہٹ جاؤ، باقی اصل تو وہی تھے، جب کوئی نہیں تھا تب آ کر بیٹھے وہ۔ آ جاؤ بھائی، ادھر آ جاؤ، سامنے آ جاؤ، ماشاءاللہ، اللہ مبارک کرے، قبول فرماوے، اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرماؤ۔ بھائی سب نیت کرے، ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ، تشریف رکھیں۔ تو جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ ان چیزوں کو سیکھنے سمجھنے کے لیے جانا، خالی جانا آنا نہیں ہے کہ بستر لے کے گئے پھر چلا پورا کر کے بستر لے کے واپس آئے۔ بستر تو ضرورت کے لیے لے جاتے ہیں، کیونکہ آرام بھی کرنا ہوتا ہے، کھانا پینا ہوتا ہے، اس لیے برتن لے جاتے ہیں، اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں اس لیے خرچ کے پیسے بھی لے جاتے ہیں، کیونکہ ہم اپنی جان مال سے کام کرتے ہیں، کسی سے مانگتے نہیں ہیں، کسی کے بھروسے پر نہیں جاتے ہیں، اپنی جان اپنا مال لے کر جانا، اپنی جان اپنا مال، جو اصل طریقہ ہے۔
کہ آدمی جیسے اب دنیا کے سارے کاموں میں اپنی جان مال لگاتا ہے، گھر بناتا ہے اپنی جان مال ہوتی، علاج کرواتا ہے اپنی جان مال ہوتی ہے، شادی کرتا ہے آدمی پیسے جمع کرتا ہے، جب ہو جاتے پھر شادی کرتا ہے. تو جیسے اور ضرورتوں کو اپنی جان مال سے پوری کرتا ہے، ایسے دین سیکھنا ہماری بڑی ضرورت ہے، بہت بڑی ضرورت ہے. سب سے بڑی کہیں تو بھی غلط نہیں ہوگا. سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہر مسلمان دین سیکھے اور اس مطابق زندگی گزارے. اس کے لیے اپنی جان اپنا مال، جیسے ابھی آپ حضرات جا رہے ہیں تو اپنی ضرورت کا پیسہ جو یہاں لگائیں گے اس کا ثواب ہے، اللہ کے نام پر لگ رہا. 1 کے 10، کہیں 1 کے 70، اور پھر آدمی کی جیسی نیت ہے، جیسا اخلاص ہے، اس کے بقدر اللہ تعالیٰ اجر دینے والا بہت بڑا ہے. تو اس لیے برکت ہوگی جو اللہ کے نام پر لگے گا اس لیے خوش دلی سے خرچ کریں. کیسے کریں؟ خوش دلی سے، روتے روتے نہیں، خوش دلی سے. دوسرا ہے کہ جماعت میں ہم جاتے ہیں تو جماعت میں تو کوئی فیس نہیں ہے، نہ ایڈمیشن فیس ہے، نہ چلے کی فیس ہے، نہ 4 مہینے کی فیس ہے، 1 روپے کی فیس نہیں ہے. جو خرچ ہے وہ ہمارے اوپر ہوتا ہے. 40 دن کھانا کھائیں گے، ناشتہ کریں گے، سفر کریں گے تو ہم کریں گے. باقی تبلیغ کی تو کوئی فیس، فری میں کام، فری میں. تو خرچہ کس کے اوپر ہوتا ہے؟ ہمارے اوپر ہوتا ہے. گھر رہتے ہیں تو گھر میں بھی خرچہ ہوتا ہے. ایک آدمی گھر میں بھی روزانہ 2 وقت کھانا کھاتا ہے، ناشتہ کرتا ہے، چائے پیتا ہے، کرتا نہیں کرتا؟ تو اس میں روزانہ کے حساب سے ہر آدمی پر روزانہ 80-100 روپے کا آدمی کا خرچہ آتا ہوگا، کم سے کم والا اتنا خرچہ ہو جاتا ہے. اب 40 دن میں آدمی جائے گا، اگر روزانہ کا 100 روپے خرچہ شمار کرے تو کتنے ہوئے؟ 40 دن کے کتنے ہوئے؟ 4000 تو وہ ہوئے. پھر آنے جانے کا کرایہ ہوگا. اور جماعت کا پرچہ آتا ہے کہ 2000 خرچ، چلے کی جماعت. کیسا پرچہ آتا ہے کہ جماعت چلے کی، خرچہ کتنا؟ 2000. کوئی جماعت آتی ہے جماعت چلے کی، خرچہ 3000. تو طے کرو انشاءاللہ خرچ بھی بڑھائیں گے، بڑھاؤ گے انشاءاللہ. یہ اللہ کے نام پر خرچہ ہوگا، اس کا ثواب اور اجر ملے گا. دنیا میں اللہ اس کی برکتیں ظاہر کرے گا اور جو خرچ ہوگا اس کا اجر ملے گا. تو اپنی ضرورت کا خرچ لے لیں، اپنے کپڑے، اپنا سامان سب لے لیں. موسم سردی کا ہے تو اس حساب کا سامان لیں تاکہ سفر میں پریشانی نہ ہو. اور پھر سفر تو سفر ہی ہے، چاہے فلائٹ کا سفر ہو، اس میں کچھ نہ کچھ تو گھر جیسا تو ہوتا نہیں، آگے پیچھے ہی رہتا. تو ایسی تیاری کے ساتھ نکلیں، اس پر اجر ملے گا. جو تکلیف پہنچے گی، پریشانی ہوئی، کبھی سردی لگی، کبھی گرمی لگی، کبھی بھیڑ بھاڑ رہی، تو اس کا ثواب ہے. پوری جماعت ایک ساتھ بیٹھے، ایک دوسروں کو پہچان لیں، مشورے سے ایک آدمی کو ذمہ دار بناوے، سب ساتھی کوشش کرے ایک ساتھ سفر کرے، ایک ساتھ سفر کرے. ٹرین وین میں بھی ہیں تو کوشش کر لیں چاہے 10 کی جگہ 12 کو بیٹھنا پڑے، تھوڑا ایڈجسٹ کر لیں، سیٹ کر لیں تاکہ ایک ساتھ رہیں. اس میں ایمان کی بھی سلامتی ہے، سامان کی بھی سلامتی. سفر کی خدمت کے 2 آدمی طے کر تاکہ سب ساتھیوں کو سب جگہ چڑھنا اترنا نہ پڑے. ایک مرتبہ بیٹھ گئے ٹرین میں، بس میں، بیٹھے رہنا، بار بار اترے نہیں. کوئی ضرورت ہو تو 2 آدمی طے کر لیے ہیں خدمت کے لیے، وہ 2 آدمی پانی لانا ہے، ناشتہ لانا ہے. کوشش بلکہ کریں کہ اپنا توشہ پانی ساتھ میں لے کر چڑھیں، اپنے یہیں سے. سفر میں سفر کے حساب کا رکھیں تاکہ بار بار ادھر ادھر جانا نہ پڑے، راستے میں سے کچھ لینا نہ پڑے. اور اعمال کے ساتھ سفر کریں. اس راستے میں نکل کر جو کرنے کے کام ہیں وہ 4 ہیں. تو ہمارا کام یہیں سے شروع ہو جائے گا، جہاں جماعت بن کر یہاں سے چلے شروع کام. اس میں ایک کام ہے دعوت دینا، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی بڑائی بولنا، اعمال کی دعوت دینا، اخلاق کی دعوت. جیسے ابھی میں نے ابتدا میں جو بات کی 6 نمبر کی، تو یہ 6 نمبر کی دعوت اور اس کے فضائل بتانا. دوسرا کام ہے سیکھنا سکھانا. کلمہ سیکھیں، دوسرے بھائی کو سکھاویں. سورہ فاتحہ سیکھیں، دوسرے کو سکھاویں. نماز کا طریقہ سیکھیں، دوسرے بھائی کو سکھاویں.
ایسے ہی یہ 6 صفات کو سیکھنا سکھانا ہے، ایسے قرآن شریف سیکھنا ہے، نماز میں پڑھنے کی صورتیں ہیں اور تسبیحات ہیں، اس کو صحیح پڑھنا ہے۔ تیسرا کام ہے ذکر عبادت، تسبیح پڑھنا، قرآن پڑھنا، دعا مانگنا، مسنون دعائیں پڑھنا اور نمازیں پڑھنا۔ اور چوتھا کام ہے خدمت، کہ ایک دوسروں کی خدمت کریں، ایک دوسروں کے مددگار بنیں، تعاون۔ یہ بڑا اچھا جذبہ ہے۔ اگر آدمی میں یہ چیز پیدا ہوئی، خدمت کا جذبہ پیدا ہوا، تو زندگی میں کبھی پریشان نہیں ہوگا، کبھی پریشان نہیں۔ اور لوگوں کے دل میں آدمی کی محبت بڑھتی ہے اس سے۔ جو بھی آدمی خدمت کرے گا، لوگ سب اس کو پسند کریں گے، اچھا آدمی ہے، بھلا آدمی ہے۔ یہ جذبہ پیدا کرنا ہے۔ تو یہ 4 کام سفر سے شروع کر دیں، سفر سے ہی۔ موقع ہے تعلیم کا تو تعلیم کریں، لیکن سفر میں جو ہے حکایت صحابہ کو نہ پڑھیں، اس میں فضائل نماز پڑھیں، فضائل ذکر پڑھیں، فضائل صدقات میں وہ باب ہیں جس میں انسانی حقوق، ماں باپ، پڑوسی اور اس کے حقوق کی باتیں، وہ باتیں پڑھیں جو سب کے لیے فائدہ مند ہے۔ ایمان والا بھائی ہوگا، غیر ایمان والا بھائی ہوگا، سب کے لیے مفید ہوگا وہ۔ اس میں کوئی باتیں ہیں، ماں باپ کے حق ہیں، پڑوسی کا حق ہے، ایک دوسروں کی خدمت ہیں، اللہ کے نام پر خرچ کرنے کے فضائل ہیں، موت اور موت کے بعد کی زندگی کے حالات ہیں، وہ سب کے لیے مفید ہے، وہ پڑھیں۔ باقی ہیں سیکھے سکھاویں، نماز کا وقت ہو نماز پڑھ لیں، نماز قضا نہ ہونے دیں۔ ہاں اتنا ہے کہ سفر میں ہم اس طرح نماز نہ پڑھیں کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ ایک ساتھ بڑی جماعت نہیں کر سکتے، 2 آدمی پڑھیں۔ اور ٹرین میں ہیں، بہت زیادہ بھیڑ ہے، 2 بھی نہیں پڑھ سکیں گے، آنے جانے میں لوگوں کو تکلیف ہوگی، تو ایک آدمی پڑھ لے، لیکن نماز قضا نہ کرے۔ قضا کرنا بڑا گناہ ہے، نماز کو قضا کرنا یعنی اس کا وقت چلا جائے پھر پڑھے، اس کو وقت پر ادا کرنے کی کوشش۔ تو اس طرح اعمال کے ساتھ سفر کریں، اپنے امیر کی اطاعت کے ساتھ کریں۔ جس طرح امیر صاحب کا، اس طرح بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ کھانے کے وقت میں کہے کھانا کھا لو، کھانا کھا لو۔ رات میں کہیں آرام کر لو تو آرام کر لو۔ اور ذمہ دار بھی جو ہے موقع کے حساب سے اپنے ساتھیوں کو رہبری کریں، تاکہ سفر سنت کے مطابق ہو، اطمینان سے ہو، اعمال کے ساتھ ہو۔ منزل جہاں کی ہے وہاں پہنچ گئے، اپنا اپنا سامان دیکھ لیں، اپنا اپنا سامان دیکھ لیں، تاکہ کوئی چیز چھوٹ نہ جائے، کوئی چیز رہ نہ جائے۔ سفر میں اپنے سامان کی بھی اور اپنے ایمان کی بھی حفاظت کریں۔ جیسے سامان چوری کرنے والے تو پتہ نہیں چلتا، وہ مسافر کی طرح ہوتے، راستے اترتے ہوئے کوئی اسٹیشن آیا، بیگ لے کے اتر گیا، کیا کریں گے ہم؟ اپنے سامان کی حفاظت خود کریں۔ رات میں سب ساتھی سو نہ جاؤ، باری باری ایک 2 ساتھیوں کو جگاویں کہ وہ نگرانی کریں۔ ایسے ایمان کی حفاظت کریں، کیونکہ سفر میں غلط دیکھنا ہو جاتا ہے، کبھی غلط سننا ہو گیا تو اپنی نظریں نیچی رکھیں، اپنے آپ کو اعمال میں مشغول رکھیں تاکہ ایمان سلامت رہے۔ مال پیسے اپنے پاس ہیں، خرچہ ہوتا ہے کہ 5,000، کسی کے بعد 10,000 روپے ہیں جیب میں، حفاظت کرے اس کی۔ تو اس طرح اطمینان سے اعمال کے ساتھ سفر کریں، منزل پر اتریں، دعا مانگیں، جاتے ہوئے بھی دعا مانگیں۔ ایک تو مسنون دعائیں ضرور اس کا بھی اہتمام کریں، ہماری زبان میں بھی اللہ سے مانگیں، اللہ کی مدد ساتھ کریں، ہر وقت دعاؤں کا اہتمام کریں۔ یہاں سے نکلیں دعا کریں، ٹرین میں سوار ہوں دعا پڑھ دیں، ٹرین میں سوار ہونے کی دعا۔ اندر رہیں تو اللہ سے مانگتے ہوئے رہیں، جب وہاں اتریں اپنا سامان لے لیں، ایک طرف رکھیں، سارے ساتھی اس کے ارد گرد ہو، سامان دیکھ لیں، ساتھیوں کو بھی گن لیں، ایسا نہ ہو کوئی آدمی اوپر سو گیا تھا جا کے وہ رہ گیا، 12 آدمی تھے، 11 اتر گئے، ایک رہ گیا اندر، اور ٹرین آگے چلی گئی، پریشانی ہوگی۔ دیکھ لیں اس وقت سارے ساتھی پورے ہیں، اب نیت کی تجدید کریں، یہاں سے نیت بنا کر چلے ہیں، یہاں سے کہ ہم اپنی ذات سے دین پر چلنے کی مشق کرتے ہوئے دین پر چلنا سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، اور پوری امت دین پر چلنے والی بن جاوے، اس کی محنت کے لیے جا رہے ہیں۔ وہاں بھی نیت ٹٹولیں،
پھر وہاں نیت کریں کہ اللہ نے جیسے ہم کو اپنے راستے میں نکالا، اس بستی سے بھی زیادہ سے زیادہ لوگ کیسے نکلے، یہ نیت کر کے جائیں۔ کوشش کریں پیدل چلیں زیادہ۔ آج کل سواریوں کا دور ہے، پیسے بھی ہوتے ہیں، تو پیدل اس لیے نہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں، بلکہ اللہ کے لیے ہم پیدل چلیں گے، انسانیت کی ہمدردی دل میں لے کر، انسانیت کی خیرخواہی ہم دل میں لے کر چلیں گے۔ اس مقصد کے خاطر انبیاء چلے ہیں۔ کون چلا ہے؟ نبی چلے اس مقصد کے خاطر۔ اس مقصد کے خاطر صحابہ چلے ہیں۔ اس مقصد کے خاطر اولیاء اللہ چلے ہیں، اس مقصد کے خاطر کہ انہوں نے پیدل، کبھی گھوڑے پر، کبھی اونٹ پر، کبھی گدھے پر، اور زیادہ پیدل سواری کر کے، سفر کر کے وہ اولیاء اللہ جو ہے وہ کہاں سے کہاں آئے۔ ہمارے ملک میں بڑے بڑے اولیاء اللہ کی جو مزار ہیں نا، تو وہ کیوں آئے تھے یہاں؟ وہ اسی لیے آئے تھے، اسی مقصد کے خاطر کہ انسانیت کو ہدایت مل جاوے، اللہ کا نام دنیا میں روشن ہو جاوے، سارے انسانوں کے حقوق ادا ہو جاوے، ظلم ختم ہو جاوے، دنیا سے امن قائم ہو جاوے، کوئی انسان بھوکا نہ سوے، سب کے ساتھ خیرخواہی ہو، ہمدردی ہو۔ اسی مقصد کے خاطر اولیاء اللہ آئے ہیں، اور انہوں نے اپنی قبریں یہاں بنا دی، انہوں نے قبر بنا دی یہاں۔ کام ان کا کیا تھا؟ یہ کام تھا ان کا جو اس محنت سے چاہا جا رہا، جو بڑے بڑے ولیوں نے کام کیا، وہ یہ تھا کہ دنیا میں اللہ کا نام بلند ہو جاوے، اللہ کی زمین پر اللہ کی عبادت شروع ہو جاوے، ایک ایک انسان کو ہدایت مل جاوے، ظلم ختم ہو جاوے، سب کو اس کا حق ملے۔ یہ ان کا مقصد تھا۔ اس مقصد کے خاطر وہ چلے، مشقت اٹھائی انہوں نے، بھوک پیاس برداشت کی۔ ہم بھی اسی مقصد کے خاطر نکلے، جو نبیوں کا مقصد تھا، جو صحابہ کا مقصد تھا، جو اللہ کے نیک بندوں کا، ولیوں کا مقصد تھا۔ اس مقصد کے خاطر ہم بھی چلے ہیں، نیت بھی اچھی رکھیں گے ہم، اور پھر یہ محنت کریں گے لوگوں میں جا کر۔ تو اس لیے پیدل چلیں گے انشاءاللہ۔ کون کون چلیں گے؟ سبھی نیت کریں کہ ہم بھی اپنے اپنے وقت پر ہر مہینے 3 دن جائیں گے، جو گھر جا رہے وہ، اور ہر سال چلہ لگائیں گے، اپنے علاقے میں بھی پیدل چلیں گے، اور باہر جا کر پوری عالم کی نیت کریں کہ پیدل چل کے پورے عالم میں خیر زندہ ہو، پورے عالم میں ہدایت زندہ ہو، پورے عالم میں امن زندہ ہو۔ اس کے خاطر ہم بھی پیدل چلیں گے انشاءاللہ، اور یہ محنت کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کا کلمہ بلند کریں گے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ اس کے لیے ہم علاقوں میں جاتے ہیں تو ہمارا قیام مسجدوں میں ہوتا ہے۔ مسجد جائیں، وہاں اپنا سامان رکھ دیں ایک طرف، اس پر صاف ستھری چادر ڈال دیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، 2 رکعت وضو کی، 2 رکعت مسجد کی۔ یہ تحیہ ہے، ایک طرح سے شکرانہ کہیں۔ اللہ نے توفیق دی وضو کرنے کی، 2 رکعت پڑھ لیں۔ اللہ نے توفیق دی مسجد میں آنے کی، تو 2 رکعت اس کی پڑھ لیں۔ مکروہ وقت ہو تو اس میں نماز نہیں ہوتی، اس وقت نماز پڑھنا اجازت نہیں، نماز پڑھنے کہ وقت مکروہ ہے۔ جیسے فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج طلوع ہونے کے 15-20 منٹ تک، طلوع ہو گیا پھر 15-20، ایسے سورج جب سر پہ ہو جاتا ہے اس وقت، استوا کے وقت، پھر زوال سے وقت شروع ہو جاتا، ایسے عصر کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد سے لے کر اب غروب تک، اس میں نفل نماز نہیں پڑھتے، باقی وقت ہیں تو اس میں پڑھیں، دعا مانگے اللہ سے کہ اللہ ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں، ہدایت کے طلب میں آئے ہیں، ہمیں ہدایت دے دے، اس بستی کے 100% لوگوں کو ہدایت دے، اور ہماری اس محنت کو پورے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا دو۔ دعا مانگے، پھر آپس میں مشورہ کریں۔ یہ اجتماعی عمل ہے، سفر بھی، مشورہ بھی، کہ اس بستی کے 100% گھروں میں دین کیسے زندہ ہو، اور یہاں سے ایک ایک فرد راہ خدا میں نکلنے والا بنے۔ اس کے لیے مشورہ کریں، 2 کی جماعت بنائیں، اور پھر ملاقاتیں کریں۔ کہا جاتا ہے نا مسجد وار جماعت کو بھی گھر گھر کی ملاقات، ایسے جماعت میں جاوے تو جماعت وہاں جا کے کر، ایک ایک مسلمان سے ملنا ہے، خیرخواہی اور ہمدردی۔ ہماری کوئی غرض نہیں ہے، ان سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے،
ہاں لیکن ایک ناطہ ہمارا ہے انسان ہونے کے اعتبار سے، وہ بھی آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں، ہم بھی انہی کے اولاد، سارے انسان بھائی ہیں آپس۔ پھر ایمان والے ہیں اور رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے کہ ایمان والے بھائی ہیں، ان سے جا کر ملیں، سلام کریں، ہاں سلام کریں بشاشت کے ساتھ، خوشی خوشی ملیں۔ ہاں یہ مفت میں ہیں، اور صدقے کا ثواب، مسکراتے چہرے کسی مسلمان سے ملے صدقے کا ثواب ملتا ہے، سلام کریں تو سلام کا ثواب الگ ملتا ہے، مصافحہ کریں تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ دو مسلمان آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں تو وہ ہاتھ جب ملاتے ہیں تو فرشتہ دعا کرتا ہے اللہ ان کی مغفرت کر دے، یا اللہ ان کی مغفرت کر دے۔ حدیث شریف میں کہ ان کے ہاتھ چھوٹنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دیتا ہے۔ تو مسکراتے چہرے ملنے کا ثواب، پھر سلام کیا تو سلام کا ثواب، پھر مصافحہ کرے تو بولو نا بھائی، مصافحے کا الگ ثواب۔ تو ثواب چاہیے نہیں چاہیے؟ ارے بھائی ثواب کی ضرورت ہے، ابھی تو زیادہ پتہ نہیں چلتا کہ ثواب کی کتنی ضرورت، لیکن جب آنکھیں بند ہوگی تو پتہ چلے گا کہ ہم قدم قدم پر ثواب کے اجر کے محتاج ہیں۔ تو یہ موقع ہے ابھی کمانے کا، مسکراتے چہرے ملیں گے، سلام کریں گے، ہاں صاف انداز میں، صاف الفاظ میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام کے الفاظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا کم از کم چھوٹی سی سلام کیا ہے، السلام علیکم، اتنا کا یاد، جواب میں کیا ہے وعلیکم السلام، یہ کم سے کم ہے، اور پھر آگے پڑھے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایسے سلام اور اس کا جواب ہے۔ گھر گھر میں اس کو عام کریں، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ سلام سے کیا بڑھتا ہے؟ محبت، دل کی نفرت ختم ہوتی ہے۔ جس سے تعلق نہیں ہوتا نا اس کو آدمی سلام نہیں کرتا، بلکہ دور سے دیکھتا ہے، راستہ بدل دیتا ہے، ہوتا ہے نا ایسا؟ اور جس سے تعلق ہوتا ہے وہ آدمی آگے جا رہا ہے تو آدمی کوشش کرتا ہے کسی طرح اس کو پکڑے جلدی جا کر، اس کی پیٹھ ہے یہ دیکھ رہا ہے، اس نے نہیں دیکھا تو یہاں سے جاتا ہے جلدی سے تاکہ اس کو جا کر ملے، شوق ہوتا ہے، 10-20 کلومیٹر ملنے جاتا ہے کہ بھئی ہمارا دوست آ رہا ہے، وہ آگے جا رہا ہے تو ہم اس کو ہائی وے پر جا کر ملاقات کریں گے، کہ اندر سے نفرت نہیں ہے، دل میں محبت ہے۔ سلام سے محبت بڑھتی ہے، سلام کریں، اور پھر بات کریں ہر مسلمان سے کہ بھئی ہم اللہ کے بندے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اللہ نے ایمان دیا ہے، یہ ایمان کتنا قیمتی ہے، ایمان پر محنت کریں گے ایمان بڑھے گا، بچے گا۔ پھر اعمال ہے، نماز ہے، روزہ ہے، اللہ کے اوامر ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، ان حکموں کو پورا کرنا ہے، سنتوں پر عمل کرنا ہے، تو ہماری زندگی قیمتی بن جائے گی، اللہ کے حکم پورے ہوں گے، رحمتیں اترے گی، برکتیں اترے گی، دنیا میں عزت ملے گی، راحت ملے گی، برکت ملے گی، اللہ راضی ہو جائے گا، وقت پر بارشیں ہوگی، روزیوں میں برکت ہوگی، اولاد میں برکت ہوگی۔ اس کی باتیں کرنی ہے، سب کو بتانا ہے، جا کر اس لیے بتانا ہے کہ ہمارے دل میں آ جائے، اس کو بتانا ہر حال میں فائدہ مند ہے، ہمارا یقین بڑھے گا، ایمان بڑھے گا، نماز کے لیے تیار کرنا ہے، اعمال کے لیے تیار کرنا ہے، اور پھر راہ خدا میں ان چیزوں کو سیکھنے سمجھنے کے لیے تیار کرنا ہے کہ راہ خدا میں نکلیں، ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، جیسے ہم نکلے ہیں ان کو بھی کہیں، اور وہاں سے نقد جماعت بنانی۔ کیا کرنا ہے؟ بولو نا بھائی، نقد جماعت۔ نقد جماعت کہتے ہیں کہ جماعت نے محنت کی، ایک دن دوسرے دن جماعت روانہ کر، یا 2 دن محنت کی تیسرے دن روانہ کر، یا 3 دن محنت کی چوتھے دن اس کو روانہ کر دیا۔ کوشش کرے ہر روز محنت کر کے ایک جماعت بنا دے، مشکل نہیں ہے، نہیں تو کم از کم ایک مسجد میں 2 دن ٹھہرتے ہیں تو 2 دن میں ایک جماعت روانہ کر، اب تیسرے دن دوسری مسجد جائیں گے، 2-3 دن ایک مسجد میں ٹھہریں، اس دوران میں سب سے ملاقاتیں کر لیں، نقد جماعت بناویں، نقد جماعت بنائیں گے اسی میں لوگوں کو تیار کریں اس پر کہ وہ مسجد میں بھی اعمال کو قائم کریں، ہر مسجد میں جو ہے 5 وقت کی نماز زندہ ہو جائے، محلے میں کوئی بے نمازی نہ رہے،
اس کے لیے وہاں مسجد کی جماعت بنا دے کہ وہ جماعت روزانہ غور و فکر کریں، سوچیں کہ میری اپنی زندگی سے لے کر قیامت تک آنے والی امت میں اللہ کا پورا دین کیسے زندہ، اور پھر وہ اس طرح ملاقاتیں محنت کر کے لوگوں کو تیار کرنے والے بنے۔ ایک کام تو وہ ہوگا نقد جماعت جائے گی، دوسرا یہ ہوگا کہ وہاں مسجد وار جماعت بن جائے گی، تو آپ کی جماعت تو آگے چلی جائے گی، لیکن وہاں کچھ بھائی ایسے تیار ہو جائیں گے جو لوگوں کے ساتھ خیرخواہی کرنے والے ہوں گے، روزانہ محنت کرنے والے ہوں گے، ملاقات کرنے والے ہوں گے، جماعت بنانے والے ہوں گے، تعلیم میں بیٹھنے والے ہوں گے، گشت کرنے والے ہوں گے۔ تو آپ تو آگے بڑھ گئے، لیکن آپ کی فکر کے وہاں ساتھی چھوڑ کے گئے، تو وہاں کام جاری ہو جائے گا، اس لیے مسجد اور جماعت وہاں بناویں۔ اور تیسرا، 24 گھنٹے کے اعمال جماعت کے صحیح ہوں، ایک ایک منٹ قیمتی ہے۔ جماعت کا ایک ایک منٹ قیمتی ہے، تو وہ پورا وقت اچھا گزرے۔ جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ دعوت میں جیسے ملاقاتوں میں جائیں گے، وہ گھر گھر محنت میں جائیں گے، تعلیم کے وقت تعلیمی گشت کریں گے تو اس میں وقت لگے گا، شام کو عمومی گشت ہوتا ہے، عصر بعد یا مغرب بعد جب مقامی لوگ زیادہ ملے اس وقت کریں۔ ایسے ہی وصولی کا گشت ہوتا ہے، جب جماعت بنے گی تو اس کو وصول کریں گے۔ اور ایک خصوصی گشت ہوتا ہے، اس بستی میں علماء ہیں تو ان کی خدمت میں حاضری دیں، ان سے دعا کی گزارش کریں۔ یہ اللہ کے علم والے لوگ ہیں، نبیوں کے وارث ہیں، ان کے سینوں میں علم ہے، جس علم کی ہمیں بڑی ضرورت ہے، ان سے جا کر دعا کی گزارش کریں۔ اور اس بستی کے جو چودھری قسم کے لوگ ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، ان کی خدمت میں حاضری دیں اور ان سے گزارش کریں کہ یہ جماعت ہماری اس نسبت سے آئی ہے، آپ ہمارا ساتھ دیں، کام میں ہمارا تعاون کریں، تو اس سے فائدہ زیادہ ہوگا۔ اس بستی کے جماعت میں جڑے ہوئے جو لوگ ہیں ان کے پاس جائیں، ان کے کام کو سراہیں کہ ماشاءاللہ آپ حضرات نے محنت کی، اللہ قبول فرمائے، ہم بھی اسی محنت کے لیے آئے، آپ کا ہمارے ساتھ مل جائے گا تو ہمیں بھی فائدہ ہوگا، بستی میں فائدہ ہوگا۔ اس طرح خصوصی گشت ہوتا ہے، مشورے کے فوراً بعد خدمت والے خدمت میں لگ جاوے اور خصوصی گشت کی جماعت خصوصی گشت میں چلی جائے۔ تو اس طرح یہ 5 گشتوں کے راستے سے دعوت ہوگی روزانہ۔ ہر مسجد میں خصوصی گشت بھی ہو، ہر مسجد میں تعلیم کے دوران تعلیمی گشت ہو، ہر مسجد میں تشکیلی ملاقاتیں ہو، اور ہر مسجد میں شام کو عمومی گشت ہو، اور دوسرے دن یا ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن یا 2 دن چھوڑ کے تیسرے دن اس مسجد سے نقد جماعت بنے گی تو وصولی کا گشت ہو۔ تو 5 قسم کے گشتوں کے راستے سے دعوت وجود میں آئے گی، اور عوام، خواص، علماء سب کے پاس جانا ہو جائے گا۔ اب جماعت آگے بڑھیں گے اس طریقے سے، 2 دن 2-3 دن 2-3 دن ایک مسجد میں ٹھہر، پورا مشورہ کریں، مشورے کے وقت میں خصوصی کا جماعت بنائی، خدمت کے ساتھ ہی طے کیے، اعلانات اور نمازوں کے بعد کی جو مجلس ہے اس کا نظام بنایا، اسی میں دعوت کے نظام بنا، تعلیم کا نظام بناوے، جو بنیادی عمل ہے اس راستے میں، دونوں وقت اچھی مضبوط تعلیم ہو، اور اس میں سارے ساتھی مل جل کے بیٹھے، تعلیم کے وقت سے 2-5 منٹ پہلے ہی وضو کر لیں، پھر 2 رکعت نماز پڑھ کے کہ اللہ ہم تیرے نبی علیہ السلام کی مبارک باتیں سن رہے ہیں، فضائل کی ان کتابوں میں قرآن کی آیات اور اس کا ترجمہ ہے، اس کی تفسیر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات، اس کا ترجمہ، اس کی تشریح ہے، صحابہ کے مبارک اقوال ہیں، ان کی باتیں ہیں، ایسے اللہ کے نیک بندوں کے قصے ہیں، صحابہ کے اور اللہ کے نیک بندوں کے، اس میں بڑی تاثیر ہے۔ باوضو بیٹھیں، اللہ سے مانگے کہ اللہ ان مبارک ہستیوں کی جو زندگی، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے، ان چیزوں کے جو فضائل ہیں اس کا یقین ہمیں عطا فرما، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قرآن شریف، اللہ کا ذکر، تبلیغ، صدقات، خیرات، یہ ساری چیزوں کے فضائل ہیں، اس کو دھیان توجہ سے سنیں، ہاں دھیان سے، جیسے اس وقت آپ لوگ سب سن رہے ہیں، سب ادھر مشغول ہیں، سب کی آنکھیں یہاں ہیں، پورا مجموعہ ایک فکر بیٹھا ہے، سب کوئی ادھر ادھر نہیں دیکھ رہا۔ ایسے روزانہ جہاں بھی دین کی بات ہو، جہاں تعلیم کا حلقہ، یکسو ہو جاؤ، کوشش کرے 2 زانوں جیسے نماز میں قاعدے میں بیٹھتے ہیں
کیسے بیٹھتا ہے قاعدے میں ذرا بتاؤ، کیسے بیٹھتا ہے قاعدے میں؟ دیکھو ذرا بیٹھ کر دیکھو کیسے بیٹھتے ہیں قاعدے میں. ہاں ایسے تعلیم میں بیٹھیں. ہاں کسی کو عذر ہے، کسی کو عذر ہے، معذوری ہے، تو پھر تو نماز میں گنجائش ہوتی، معذوری ہے بھائی، لیکن کوشش کریں. معذوری نہیں ہے تو ایسے بیٹھیں، اس سے دھیان زیادہ رہتا ہے، آدمی متوجہ رہتا ہے. تھک جاوے ٹھیک ہے، ٹیک نہ لگا، ادب سے بیٹھیں، طلب سے بیٹھیں. آدمی کاروبار کے کاموں میں جب مشغول ہوتا ہے تو نہ ٹیک لگاتا ہے نہ بیٹھتا ہے. چائے کی لاری والا کھڑا رہتا ہے 8 گھنٹے، انڈے والا بھرجی والا ہوتا ہے نا دکان والے جو، وہ بیٹھتے ہیں. ارے بولو نا بھائی، ہوٹل کے کاؤنٹر پر بہترین کرسی بنی ہوتی ہے، لیکن کاؤنٹر پر آدمی بیٹھتا ہے کہ بھائی ابھی گراہکی کا ٹائم ہے. کھڑا ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے، ادھر نظر رکھتا ہے، وہاں نظر رکھتا ہے، اس کے پیسے آئے، اس کے اس کو دینا ہے، اس کو کتنے دیر کھڑا رہتا ہے. اس کو خود کو پتہ نہیں ہوتا کہ 2 گھنٹے سے کھڑا ہے، کیونکہ مشغول ہے. وہ اس کا دھیان اپنے کام میں ہے. ایجے سب دھیان جب تعلیم میں ہوگا تو پتہ نہیں چلے گا کہ میں 2 زانوں بیٹھا ہوں کہ 4 زانوں بیٹھا ہوں. تھکے گا نہیں وہ 2 زانوں بیٹھ. لیکن اگر وہاں دھیان نہیں ہوگا تو 2 منٹ میں تھک جائے گا، پھر 4 زانوں ہو جائے گا، پھر پیر لمبا کرے گا، پھر پیچھے ہٹے گا، پھر ٹیک لگائے گا، اور ادب ختم ہو جائے گا، طلب ختم ہو جاتی. اس لیے بات اندر نہیں جاتی. اس لیے طے کریں انشاءاللہ کہ جہاں بھی تعلیم کے حلقے میں بیٹھیں گے، دین کی مجلس پہ بیٹھیں گے، تو 2 زانوں بیٹھ کے طلب سے دھیان سے سنیں گے، اور ان باتوں کو اچھی طرح محفوظ کریں گے، یاد رکھیں گے. اس لیے یاد رکھیں گے کہ ہم کو عمل کرنا ہے. یاد کرنے کے بھی 2 مقصد ہوتے ہیں. ایک تو عمل کرنے کے لیے آدمی یاد رکھتا ہے، اور اس لیے یاد رکھتا ہے کہ میں بھی کہوں گا سب کو، سناؤں گا سب، تو اس کو سنانے کی توفیق ہوگی، عمل کی توفیق نہیں ہوگی. اور جس نے عمل کے لیے یاد کیا ہے اس کو عمل کی بھی توفیق ہوگی، اور جب کسی دوسرے کو کہنا ہوگا تو اس وقت یاد بھی آئے گا. تو بیٹھیں گے انشاءاللہ، دھیان سے سنیں. پڑھنے والا بھی صاف صاف پڑھیں، حدیث کو 2 مرتبہ 3 مرتبہ پڑھیں، فائدے کو 1 مرتبہ پڑھیں. دھیان سے سنیں، پڑھنے والا اچھے طریقے سے پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں. حدیث پوری ہو، مضمون پورا ہو تو اپنے ساتھیوں سے نیت کروا، بھائی دیکھو کتنے بڑے فضائل ہیں. طے کرو کہ سب انشاءاللہ پابندی سے نماز پڑھیں گے. پہلی صف کی فضیلت آئی تو سب کو نیت کرو کہ ہم پہلی صف میں نماز پڑھیں گے. زکوٰۃ ادا کرنے کی فضیلت آئی تو نیت کریں، بھائی دیکھو کتنی بڑی فضیلت ہے مال خرچ کرنے، نیت کرو کہ انشاءاللہ خرچ کریں گے. اس طریقے سے نیت بناتے جاوے، سنتے جاوے دھیان سے، تو انشاءاللہ 1 دن 2 دن 10 دن گزریں گے کہ عمل میں فرق ہو جائے گا، زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی. اس میں تاثیر ہے آپ کی مبارک باتوں میں. اس لیے تعلیم دونوں وقت دھیان سے، ساری کتابوں میں سے تھوڑا تھوڑا پڑھیں، اور دوران تعلیمی گشت ہو، پوری تعلیم کے دوران 2 آدمی جاویں، یہ نیت کر کے جاوے کہ حضور والے مبارک علم کا یقین میرے دل میں آ جائے. اس لیے جو لوگ باہر فارغ بیٹھتے ہیں ان سے سمجھاویں، ان کو نقد لانے کی کوشش کریں. جتنے وقت کے لیے آئے تھوڑی دیر تعلیم میں بٹھاوے، تھوڑی دیر ان سے بات کریں، اور ان کو بھی تیار کریں آگے کے لیے، مانوس کریں، ان کو قریب کریں. اگلے وقت میں ان کو پھر بلاؤ، پھر مانوس ہو گئے، اب ان کو بیٹھے لے کر، اور ان کو تیار کریں. نقد جماعت بن رہی ہے، اس میں ان کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کریں. تو اس ترتیب پر تعلیم ہوگی روزانہ. یہ بھی اجتماعی عمل ہے. سفر اجتماعی عمل ہوا، مشورہ اجتماعی عمل، تعلیم اجتماعی عمل ہے، عمومی گشت ہمارا اجتماعی عمل ہے. ابھی جیسا میں نے کہا نا، عصر بعد یا مغرب بعد جب زیادہ لوگ ملتے اس وقت کرنا ہے. 5 وقت کی فرض نماز ہے، اجتماعی عمل ہے. فرض نماز با جماعت ادا کریں، کوتاہی نہ کرے اس. اور اسی طرح ہماری مجلسیں نمازوں کے بعد جو ہوتی ہیں، ظہر بعد، عصر بعد، مغرب بعد، سارے ساتھی مقامی لوگوں کو جوڑتے ہوئے جڑ جائیں، یہ بھی اجتماعی عمل ہے. اور کھانا اور سونا، پوری جماعت ایک دسترخوان پر ایک ساتھ کھانا کھا لیں، ایک دوسروں کے اکرام کے ساتھ، احترام کے ساتھ، سنت کے مطابق کھانا کھاؤ. ہمارا کھانا پینا بھی سنت کے مطابق ہو، اس لیے کھانے پینے کے آداب کا موقع بموقع مذاکرہ ہو. کھانے کے آداب یہ ہیں، سونے کے آداب یہ ہیں، اس کا مذاکرہ ہو تاکہ کھانا سنت کے مطابق ہو، اور اسی طرح سونا سنت کے مطابق ہو. رات میں جلدی آرام کر لینا، باوضو سونا، سونے سے پہلے کچھ معمولات ہیں، کچھ اذکار ہے، اس کو پڑھنا، اس سے حفاظت ہو جاتی ہے.
بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، اس سے حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلاؤں، مصیبتوں، پریشانیوں سے حفاظت کے لیے صبح شام دعائیں دی ہیں۔ وہ دعائیں پڑھیں، یاد نہ ہو یاد کر لیں۔ رات میں سونے سے پہلے کچھ دعائیں ہیں، تسبیح فاطمی ہیں، سورہ فلق اور ناس پڑھتے ہیں، ہاتھ پر دم کر کے، بیٹھ کر ہاتھ پر دم کر کے سورہ فلق ناس پڑھ کے پھر اس کو چہرے پر اور پورے جسم پر گھما لیتے۔ آیت الکرسی ہے کہ جس سے حفاظت ہوتی ہے ہماری جان کی بھی، مال کی بھی۔ تو ان چیزوں کا اہتمام کر کے سنت کے مطابق آرام کریں۔ مسجد میں ٹھہرتے ہیں، ہم مسافر بھی ہیں، مسافر ہوتے ہیں، مسجد میں ٹھہرنا ہوتا ہے، اعتکاف کی نیت کر لیں۔ مسجد میں سوتے ہیں، موٹا کپڑا بچھائے بغیر نہ سوئے، بستر ذرا موٹی چادر رکھے، اور سردی ہے تو ویسے ہی بچھانا پڑے گا، بچھائے بغیر نہ سوئے، مسجد ایک طرف سوئے۔ مسجد میں ہر ساتھی اپنا بستر الگ بچھاوے، ایک بستر پر دو آدمی نہ سوئے، الگ الگ بستر بچھا، اپنا رضائی، چادر، کمبل جو ہے ہر ایک آدمی کا الگ الگ اوڑھنا ہو، سنتوں کی رعایت کے ساتھ باوضو دعا پڑھ کے سوئے، اور جلدی سو جاوے تاکہ جلدی اٹھ جاوے۔ ابھی لمبی راتیں ہیں، اور زیادہ جلدی اٹھ سکیں گے، پھر رات میں اٹھ کر اللہ کے سامنے رووے دھووے، یہ کام ہے۔ دن میں آپ نے محنت کی، عمومی گشت کیا، تعلیمی گشت کیا، تشکیلی گشت کیا، وصولی کی ہے، تعلیم میں بیٹھے، سیکھے، سکھایا، خوب تھکے ہیں۔ ابتدائی رات میں آرام کر لیں تاکہ تھکن بھی اتر جائے گی، آرام بھی مل گیا۔ اب رات میں اٹھے، 1 گھنٹہ پہلے، 1.5 گھنٹہ پہلے اٹھ گئے اور تہجد پڑھیں۔ ہاں، جن کے ذمہ قضا نمازیں باقی ہیں تو اپنی نمازوں کو قضا کر لیں کہ بھائی چھوٹی ہوئی نمازیں، فجر قضا ہوئی ہیں، ظہر ہوئی ہیں، یا اور ساری نمازیں ہیں تو ساری نمازیں قضا کرے، اس کا مسئلہ پوچھ لے علماء سے کس طرح کرنی، اور قضا نہیں ہے تو پھر تہجد پڑھے۔ 2 سے 8 رکعت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد، 8 رکعت تک، 2 کر کے 8 رکعت پڑھے، اور پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑاوے، مانگے اللہ سے، روے اللہ کے۔ اللہ کو یہ بہت پسند ہے، انبیاء بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، روئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے سامنے روئے ہیں، گڑ گڑائے ہیں۔ یہ بھی بڑی سنت ہے، اور اللہ کو اپنے بندوں کا گڑ گڑانا پسند ہے کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاوے بندہ، مانگے اللہ سے، مغفرت مانگیں، ہدایت مانگیں، پوری انسانیت کے لیے مغفرت ہدایت مانگیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق مانگیں گے، ایمان کی حقیقت مانگیں گے، نماز کی حقیقت مانگے اللہ سے۔ دن میں 6 نمبر بولے ہیں، اس پر محنت کی ہے، رات کی تنہائیوں میں اللہ کے سامنے رو رو کر یہ 6 نمبروں کو زندگی میں لانے کی کوشش، دعا کے ذریعے سے اللہ سے منواویں، مانگیں، اپنے معمولات پورے کریں، 3 تسبیح پڑھیں، تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار، قرآن شریف کی تلاوت کریں۔ جن کو پڑھنا آتا ہے، غیر حافظ ہیں، کم از کم 1 پارہ روز پڑھیں۔ نہیں پڑھنا آتا تو اتنا وقت قرآن شریف کو سیکھنے میں لگا۔ ایک تو اجتماعی تعلیم کا حلقہ ہوتا ہے، اس وقت تو سورہ فاتحہ اور 10 سورتوں کی 1 آیت کر کے مشق کرنی، لیکن باقی انفرادی اوقات میں آدمی قرآن شریف سیکھے، سورہ یاسین شریف سیکھیں، سورہ ملک سیکھیں۔ یہ اجتماعی اوقات میں جو کرنا ہے، چونکہ اس میں نئے پرانے سب ہوتے ہیں تو اس کا نصاب محدود ہے کہ 10 سورتیں ہیں، لیکن انفرادی طور پر آدمی اپنے حساب سے اب جو آگے بڑھ گیا ہے تو انفرادی میں وہ آگے بڑھیں، سورہ یاسین شریف سیکھیں، سورہ ملک سیکھیں، یاد کر لے اس کو، دیگر اور اپنی ضرورت کے مسائل اگر کوئی عالم ہے جماعت میں تو ان سے سیکھیں۔ انفرادی اوقات میں، انفرادی اوقات زیادہ ہیں اجتماعی کے بعد۔ تعلیم تو 4 گھنٹے ہوگی، گشت 1.5 گھنٹے میں ہو جائے گا، کھانا سونا ہوگا، روزانہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے بچتے ہیں، تو اس وقت میں پھر جو ہے ان اعمال میں سیکھنے سکھانے میں لگے، اپنے ساتھیوں کی خدمت کریں، اپنی خدمت خود کریں، اپنے ساتھیوں کی خدمت کریں، بستی والوں کی خدمت کریں، مسجد کو صاف ستھرا رکھیں۔ ہم استعمال کرتے ہیں، وضو خانہ ہے، غسل خانہ ہے، استنجا خانہ ہے، اس کو صاف ستھرا رکھیں، سب گندہ نہ کریں، بلکہ ہم نے جس حال میں مسجد کو پایا اس سے بہتر حال میں مسجد کو چھوڑیں گے، جب جائیں گے تو صاف ستھرا چھوڑیں گے، اس
خدمت کے کاموں میں اپنے آپ کو آگے بڑھائیں. تو یہ چاروں قسم کے کام ہوں گے. یہ 7-8 اجتماعی کام قابو میں آئیں گے. انفرادی معمولات بھی پورے ہوں گے. یہ ساری چیزیں جب ساتھ جمع ہوگی تو پھر ہدایت اترے گی اوپر سے کہ اللہ ایسے بندے کو ہدایت دے گا، کیونکہ اس نے ہدایت کے اعمال کیے ہیں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ اعمال ہدایت ہیں، دعوت، تعلیم اور تعلم، ذکر و عبادت اور خدمت. جب یہ کام وجود میں آئیں گے تب ہدایت آئے گی. اور دعا مانگی ہے رو رو کر تو اللہ کسی کو محروم نہیں کرے گا. محنت بھی کی ہے، اللہ سے مانگا بھی ہے تو اللہ پاک ہدایت دے دے گا، مغفرت کر دے گا. زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ آ جائے گا، دین کی بات کہنے کا طریقہ آ جائے گا. اس طرح اپنے مقام پر واپس آئیں گے تو بن کر آئیں گے. یہ ہمارا نکلنا ہمارے لیے مفید ہوگا، واپس آئیں گے ہمارے گھر والوں کے لیے مفید ہو جائے گا. تو اس طریقے پر جتنے بھائی جا رہے ہیں اپنا پورا وقت اس طرح گزاریں، ایک دوسروں کی خدمت کریں، ایک دوسروں کی عزت کریں، ایک دوسروں کی قدر کریں. کوئی کمی بیشی ہو تو ایک دوسروں کو معاف کریں، لڑائی نہ کریں، جھگڑا نہ کریں، بلکہ معاف کریں، درگزر کریں. کوئی ہوتا ہے گھر میں رہتے ہیں، کبھی بیوی سے تکلیف ہو جاتی ہے، کبھی بچوں سے ہو جاتی ہے، اللہ کے راستے میں ہے، کوئی تکلیف پہنچی ایک دوسروں کو درگزر کریں، معاف کریں. علاقے میں کوئی تکلیف پہنچی، سردی زیادہ لگ گئی، یہاں بھی سردی ہے. گرمی زیادہ ہو گئی تو گرمی ہمارے یہاں بھی ہوتی ہے. کبھی بارش ہو جاتی ہے، موسم ہے وہ تو موسم یہاں بھی ہوتا ہے وہاں بھی ہوتا ہے. اس کی شکایت نہ کر بلکہ صبر کرے، اس کو اللہ سے مانگیں. اپنے پاس جتنا انتظام ہے انتظام کر لیں، انتظام میں کمی نہ کرے. اپنے کپڑے، بستر، چادریں سب لے کر جاویں. سردی کا موسم ہے تو سردی کا سویٹر لے لیں، شال لے لیں، اپنا انتظام پورا کر لیں. پھر کوئی بات ہو تو صبر کر، واویلا نہ کریں، ذمہ دار کو پریشان نہ کریں. یہاں فون نہ کریں بار بار کہ بھائی یہاں وہاں بہت سردی ہے، یہاں گرمی زیادہ ہے، یہاں ایسا ہے. ارے گھر میں سردی زیادہ ہو تو کس کو فون کرتے ہیں؟ کرتے ہیں کبھی فون کسی کو؟ بولو نا بھائی، کرتے ہیں. اور جماعت میں سردی آتے ہیں ساتھ ہی فون کرتے ہیں. بھائی اپنا انتظام کر لیں، پھر صبر کریں. یہاں گرمی پڑتی ہے مئی میں، جون میں، تو کسی کو فون کرتے ہیں؟ گھر پر ہوتے ہیں تو جماعت میں بھی وہی موسم ہے، کبھی آگے پیچھے ہوتا ہے. تو صبر کے ساتھ رہیں، اپنے آپ کو جماویں اور اچھا وقت گزاریں. اچھا وقت گزرے گا ان اعمال سے. باقی سوال نہ کریں کسی سے، دل کا نہ ہو، زبان کا بھی سوال نہ ہو. فضول خرچی نہ کریں. جو اجتماعی طور پر کھانا پکے اس میں کھا لیں. کوئی ایسی عادت ہے تو دھیرے دھیرے اس کو چھوڑیں جس سے فضول خرچے ہوتے ہیں. تمباکو ہیں، بیڑی ہیں، ٹھنڈا پینے کی، آئس کریم کھانے کی. کھانا پینا ضرورت ہے وہ ضرور کھاؤ، باقی فضول عادتیں نہ بناؤ. اگر بنی ہو تو اس کو چھوڑیں تاکہ فضول خرچی نہ ہو اور کسی کی چیز بغیر اجازت استعمال نہ کریں. دوسرا یہ ہے کہ ادھر ادھر کی ایران توران کی باتیں، سیاسی باتیں نہ کریں، کھیل کود کی باتیں نہ کریں، لایانی نہ کریں. ان چیزوں سے اپنے آپ کو خوب بچاویں. کھانے پینے میں اور آرام میں، سونے میں، جائز ضروریات یعنی پیشاب، پاخانہ، غسل، کپڑے دھونا وغیرہ اس میں، اور ضروری بات چیت میں کم سے کم وقت لگا. کھانے پینے میں، سونے میں، جائز ضروریات یعنی کھانا، پیشاب، پاخانہ، وضو، استنجا، اس میں کم وقت لگاوے. ایسے ضروری بات چیت، غیر ضروری بات بالکل نہ کریں. ضروری باتوں میں کم وقت لگاویں، باقی سارا وقت اعمال میں لگاویں. مسجد کی 4 دیواری میں رہے، مسجد کی 4 دیواری نہ چھوڑ. ہاں گشت میں جاویں جماعت کی شکل میں، اکیلے نہ جاؤ، اکیلے کہیں نہ نکلیں. بلکہ رات کے وقت میں اگر وضو استنجے کی بھی ضرورت ہو تو کسی کو ساتھ لے لیں. دن کے وقت میں تو سب آتے جاتے ہوتے تو وضو استنجا اندر ہی ہوتا ہے. لیکن مسجد سے باہر اکیلے نہ نکلیں، ملاقاتوں میں بھی، گشت میں بھی، کسی اور کام کے لیے. بلکہ اپنا کوئی ذاتی کام ہے خدمت والوں کے ذریعے کروا. بھائی صابن لانا ہے، خدمت والے جاتے ہی ہیں، دودھ لینے جائیں گے ان کو کہہ دیں تاکہ بازار جانا نہ پڑے. اور مشتوں میں، ملاقاتوں میں جائیں گے تو اس میں 2-3 کی جماعت بن کر جاویں. ذکر فکر کے ساتھ باہر کے ماحول میں رہے تاکہ وہاں کی غفلت ہم پر نہ آئے. باقی مسجد کی 4 دیواری میں رہیں، آرام کر رہے ہیں مسجد میں، اور اسی طرح دعا میں، ذکر میں، نماز میں، تعلیم میں، ان اعمال میں رہیں گے. کھانے سونے کے وقت میں جہاں انتظام ہو وہاں جا کر اپنی حاجت ضرورت پوری کر لیں. باقی مسجد کی 4 دیواری لازم پکڑیں، اپنے ذمہ دار کی اطاعت کریں اور اپنے ساتھیوں کی خدمت کے ساتھ وقت گزاریں گے تو انشاءاللہ یہ وقت ہمارے لیے مفید ہوگا. یہ ہمارے زندگی بھر کے کام ہیں، کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. جو حضرات جماعت میں جاب تو جائے رہے ہیں، جو گھر جائیں گے وہ کیا لے کے جائیں گے یہاں سے؟ حلوہ ہے؟ ہم یہاں سے کیا لے کے جائیں گے اجتماع سے؟ کون ہے یہ؟ کیا ہے؟ کیوں چیختا ہے؟ ہم یہاں سے نماز لے کے جائیں گے کہ آج سے انشاءاللہ نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے. یہاں سے اللہ کی یاد اور ذکر لے کے جائیں گے. صبح شام 3 تسبیح روزانہ پڑھنی ہے. تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام. درود شریف 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام. اور استغفار 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام.